अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। खूबसूरत शाह विला जिसकी पेशानी पर माशाअल्लाह की तख्ती सजी थी, में उस वक्त घर का गहरा सकून छाया हुआ था। शानदार फर्नीचर से मुज़य्यन शाह विला के ड्राइंग रूम में इस वक्त दो नफूस दोपहर का खाना खाने के लिए टेबल के गिर्द पड़ी कुर्सियों पर आमने सामने बराजमान थे। उनमें से एक के चेहरे पे सोच और तफक्कुर का गहरा जाल बिछा था, जबकि दूसरे के दिलकश नकूश से गुस्सा और झुंझलाहट वाज़ेह नुमाया थी। बाबा प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं नहीं कर सकती अभी शादी वादी। इनाया शाह ने पिछले 2-3 दिनों से दोहराया जाने वाला जुमला एक बार फिर दोहराया। बेटी की बात सुनकर हैदर शाह का निवाला लिए मुंह की तरफ जाता हाथ लम्हे भर के लिए हवा में मुअल्लक हुआ था। अगले ही लम्हे उन्होंने प्लेट पर झुकी अपनी नजरें उठाकर स्पार्ट चेहरे के साथ बेटी को घूरते हुए कहा, मैंने आपसे आपकी राय नहीं पूछी और ना ही आइंदा इस बारे में मेरा कोई ऐसा इरादा है। लेकिन बाबा, इनाया ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि हैरत और दुख की शिद्दत से आवाज़ हलक के अंदर ही घुट के रह गई। मम, मैं पढ़ना चाहती हूँ अभी। कुछ देर खुद पे काबू पाने के बाद उसने बमुश्किल ये अल्फाज अदा किए। आज से पहले उसे अपने बाबा से कोई बात करने के लिए कभी अल्फाज नहीं तलाशने पड़े थे। 3 साल की उम्र में माँ की वफ़ात के बाद से उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश और आरज़ू को अल्फाज का रूप मिलने से पहले जाना और पूरा किया था। अनाया शाह का शुमार उन लोगों में होता था जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर इस दुनिया में कदम रखते हैं और जिन्हें इनकार और नहीं जैसे लफ्ज़ों से बहुत कम वास्ता पड़ता है। जस्ट स्टॉप इट, कोई लेकिन वेकिन नहीं चलेगा, उन्होंने दरुस्त लहजे में उसे टोकते हुए अपने वॉलेट से चंद बड़े बड़े नोट निकाल कर टेबल की सतह पर उसके सामने रखे थे। ये कुछ रकम रखो और अपनी पसंद से शॉपिंग कर लेना शादी के लिए। इस फ्राइडे को आपका निकाह है। उन्होंने ये कहते हुए उसकी हैरत से गंग चेहरे से नजरें चुराई थीं। अनाया बाप के इस रूप की वजह समझने से कासिर थी। उसने सामने पड़े पैसों को नज़रअंदाज करते हुए एक झटके से कुर्सी खिसकाई और तन फन करती अपने कमरे की तरफ चल दी थी। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? कमरे में मुलाजमा की मौजूदगी ने उसके गुस्से की शिद्दत से हाई होते पारे को मजीद आसमान से बातें करने पर मजबूर कर दिया था। अनाया शाह अपने बाप के बरक्स मुलाजमीन को एहसासात रखने वाले एक आम इंसान की बजाय एहसासात और जज्बात से आरी आम एक गुलाम का दर्जा देती थी। वो बीबी जी, मलगीचे से कपड़े जेब तन किए पक्की उम्र की मुलाजमा के हाथ में क्रिस्टल वॉच लर्ज उठा। शट अप, नॉनसेंस, निकल जाओ मेरे कमरे से अपना गंदा वजूद लेकर। वो गुर्राते हुए जो मुंह में आया था बोलती चली गई, पुरगरूर लहजे में अपने से कम हैसियत मुलाजिमा को बुरा भला कहते हुए। शायद वो भूल गई थी कि इंसान को इस दुनिया में महज अपने किए हुए बुरे आमाल का नहीं बल्कि अपनी ज़ुबान से निकले हुए बड़े बड़े बोलों और सख्त अल्फाज दरुस्त लहजे का भी खुमियाजा भुगतना पड़ता है। हैदर शाह और शाहनवाज शाह दो ही भाई थे। हैदर शाह फितरतन मिलनसार और नर्म मिजाज के हामिल, जबकि शाहनवाज शाह की तबीयत में गरूर व तकब्बुर और दौलत की लालच और हवस पाई जाती थी। इसीलिए शाहनवाज शाह ने माँ बाप की वफ़ात के बाद जायदाद और कारोबार में से अपना हिस्सा अलग करके शाहविला से निकलकर अलग घर में रहना पसंद किया था। घर और कारोबार की अलहदगी के बाद शाहनवाज शाह को अगर कोई चीज़ अपने भाई से जोड़े हुए थी तो वो भाई की नहीं बल्कि पैसे की मोहब्बत थी, जिसकी उन्हें अपने नए कारोबार को जमाने के लिए अक्सर व बेशतर ज़रूरत पड़ती रहती। हैदर शाह उनके लालचीपन से आगाह होने के बावजूद अपनी नेक फितरत और भाई की मोहब्बत से मजबूर होकर हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार खड़े रहते। वक्त इसी तरह गुजरता रहा और कई साल किसी समंदर की मुंहजोर मौजों की तरह तुंदो तेजी से बीत गए। इंसान की फितरत का तगय्युर कभी वक्त का मोहताज नहीं रहता। हजारों कीमती लम्हे
اور صدیاں بیت جانے کے باوجود انسان اپنی فطرت کو نہیں بدل سکتا، اسی طرح کئی سال بیت جانے کے باوجود شاہ نواز شاہ کی فطرت میں دولت کے لیے چھپی حرص و ہوس میں کوئی فرق نہ آیا تھا۔ اپنے باپ سے ملی ہوئی جائیداد کو عیش و عشرت میں اڑانے کے بعد اب شاہ نواز کی نظر اپنے بھائی کی جائیداد پر تھی، جسے وہ ہر قیمت پہ حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے واحد ہتھیار عنایہ شاہ تھی، جس کو بہو بنا کے وہ بآسانی اپنا مقصد حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن حیدر شاہ کے واضح اور دو ٹوک انکار کے بعد وہ دل مار کے رہ گئے تھے۔ پھر بھی وہ ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھے، کیونکہ اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے انہوں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے عنایہ شاہ پر اپنی محبت اور شفقت کا جال بہت اچھے سے بچھایا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اپنے بستر پر نیم دراز تھے۔ اپنی بیٹی عنایہ شاہ کے مستقبل کا خوف انہیں کسی زہریلے ناگ کی طرح ڈس رہا تھا۔ جس دولت و جائیداد کو انسان اپنی خوشیوں کی ضمانت سمجھتا ہے، اس وقت وہی دولت انہیں اپنی دشمن دکھائی دے رہی تھی۔ کاش وہ اس دولت و جائیداد کے عوض اپنی بیٹی کے خوشگوار مستقبل کو یقینی بنا سکتے۔ انہوں نے شہادت کی انگلی سے کن پٹی سہلاتے ہوئے سوچا، آج سے 1 سال پہلے ہی انہیں برین ٹیومر جیسی موذی بیماری کا شکار ہونے کا اندوہناک انکشاف ہوا تھا، اور اس بات کا علم ان کے متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والے مرحوم دوست کے بیٹے ارشمان کے علاوہ کسی کو نہیں تھا، جس کو انہوں نے حال میں ہی اس کی ذہانت اور قابلیت کی بنا پر اپنے آفس میں اعلیٰ عہدے سے نوازا تھا، اور وہ حیدر شاہ کی بیماری کا راز اپنے سینے میں دبائے سگے بیٹوں کی طرح ان کا ڈاکٹر سے چیک اپ کرواتا اور ان کا خیال رکھتا۔ اور حیدر شاہ کے لیے بھی وہ محض ایک تنخواہ دار ورکر نہیں تھا، بلکہ وہ سگے بیٹے کا درجہ دیتے تھے اسے۔ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے بھی ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ جب خونی رشتے ہمیں راستے میں پڑے ہوئے بے جان پتھر کی طرح ٹھوکر مار کے چلے جاتے ہیں، تو احساس کے رشتے ہی ہماری اندھیری دنیا میں جگنو کا کام کرتے ہیں۔ 2-3 ماہ سے ڈاکٹرز نے انہیں سرجری کروانے کی سختی سے تاکید کی تھی، لیکن وہ ہر بار اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے بچاتے رہے تھے۔ لیکن اس بار ایسا کرنا ان کے لیے ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ان کی بیماری ان کی اسی بے پرواہی کی بنا پر لاسٹ سٹیج پہ پہنچنے کو تھی۔ اس لیے وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اپنی بیٹی کو لالچی اور خود غرض رشتہ داروں سے بچا کے اپنی طرف سے اس کے مستقبل کو محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ وہ سوچوں کی وادی میں ڈوبے ہوئے تھے کہ دروازے پہ ہونے والی دستک اور اس سے عنایہ کے نمودار ہونے نے انہیں چونکا دیا تھا۔ آؤ بیٹا بیٹھو۔ رسمی الیگ سلیگ کرتے ہوئے بیڈ سے کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پہ وہ ٹک گئی۔ اور بیٹا شاپنگ کر لی آپ نے؟ حیدر شاہ نے بیٹی کے متذبذب چہرے پر نگاہیں ٹکائے بات کا آغاز کر کے اسے بولنے کا موقع دیا۔ جب مجھے شادی ہی نہیں کرنا تو شاپنگ کیسی؟ عنایہ شاہ نے نخوت سے منہ بنا کے اپنی ازلی ہٹ دھرمی کو برقرار رکھتے ہوئے کہا، کوئی اور موقع ہوتا تو وہ شاپنگ جیسی نعمت سے منہ پھیرنا کفران نعمت سمجھتی۔ ارشمان میری پسند ہے، اور آپ کو اپنے بابا جان، آپ اپنے اس تنخواہ دار ملازم کو میرے لیے پسند کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے زندگی میں ہمیشہ پرفیکٹ اور قیمتی چیزوں کا انتخاب کیا، جبکہ اب آپ اسٹاپ اٹ۔ انہوں نے اس کی پٹر پٹر چلتی زبان کو روکنے کے لیے غصے سے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، میری بات یاد رکھنا، چیزوں کو تو دولت کے ترازو میں تولا جا سکتا ہے، لیکن انسانوں کو دولت کے ترازو سے نہیں بلکہ اخلاق و کردار کی بنیاد پہ پرکھا جاتا ہے بیٹا۔ اوکے، آپ قائم رہیں اپنے فیصلے پر۔ تب میں جا رہی ہوں چچا جان کے پاس۔ چچا جان ٹھیک کہتے ہیں، آپ ہمدردی کرنے میں عبدالستار ایدھی کو بھی مات دے سکتے ہیں۔ وہ اٹھی تھی اور دھپ دھپ کرتی کمرے سے نکل گئی، اور پیچھے حیدر شاہ اس کے باغیانہ لہجے کو محسوس کرتے ہوئے اس کی خوش فہمی پہ سوچتے رہ گئے تھے کہ ارشمان کو ان کی ہمدردی کی نہیں بلکہ عنایہ کو اس کی ضرورت پڑ سکتی تھی۔ اور پھر یہ اوائل مارچ کی ایک شام تھی۔ نرم و گرم ہوائیں سبک رفتاری کے ساتھ چل رہی تھیں اور لان میں لگے پودوں اور چنبیلی کے پھولوں کے ساتھ چھیڑ خانی کرتی دکھائی دے رہی تھیں۔ شاہ نواز شاہ اور ان کا اکلوتا بیٹا فیصل شاہ اس وقت فیصل ہاؤس کے لان میں آمنے سامنے بیٹھے شام کی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے، اور بیگم شاہ نواز لان میں لگے
पौधों को पानी दे के अपने पसंदीदा मशगले में मसरूफ़ थी, जो वो नौकरों की फ़ौज होने के बावजूद तर्क नहीं कर सकती थी। बाबा जान, फिर क्या सोचा आपने? ताया जी की ज़मीन के बारे में? अनाया के रिश्ते से तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फैसल शाह के इस्तफहामिया अंदाज पे बेगम शाहनवाज के कान खड़े हुए और पौधों को पानी देते हाथ रुक गए। ये अलग बात थी कि उन्होंने इन बाप बेटे के सामने कभी ज़मीन जायदाद के मामले में मुदाखलत नहीं की थी, लेकिन अपने फितरी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर सुन लेना वो अपना हक समझती थी। सोचना क्या है भाई, ज़मीन तो हम हर कीमत पे हासिल करके रहेंगे। कई साल पहले अब्बा जी ने इतनी मालियत की ज़मीन हैदर लाला के नाम लिखवा के अच्छा नहीं किया था। शाहनवाज ने चाय का सिप लेते हुए अफसोस से सर हिलाया और फिर अपनी अजली रौनक भरे अंदाज में कुछ देर से बोले, खैर, हमने आज तक हारना सीखा और ना ही हार और शिकस्त जैसे अल्फाज हमारे लिए बने हैं। लेकिन बाबा जान, ताया जी अनाया का रिश्ता कतन नहीं देंगे। फैसल शाह को बाप का इत्मीनान एक आंख नहीं भाया था। फिर जब घी सीधी उंगली से नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी करने में देर कैसी? वो बाप के सामने अपनी बहादुरी के जौहर दिखाने के लिए बेचैन था। बुज़दिल लोग उंगली टेढ़ी से किया करते हैं ये काम। हमें उंगली सीधी रख के अपना मकसद निकालना बखूबी आता है। शाहनवाज को अपनी सलाहियतों पे पूरा एतमाद था और फिर अनाया के अपने बाप से नाराज़ होके शाहनवाज शाह के घर आमद ने उनके इस एतमाद को सही साबित कर दिया था। उनकी पिछले कुछ सालों से खुलूस व मोहब्बत और शफकत की अदाकारी और अरिशमान और उसके घर वालों को लालची और खुदगर्ज करार देकर अनाया को अरिशमान से शादी करने के फैसले से मज़ीद मुतनफ़र करने की कोशिशें रंग लाई थी। इसलिए वो उनको अपनी बात से एक इंच ना हटता देखकर उनसे नाराज़गी के इजहार के तौर पे घर छोड़कर चचा के घर आ गई थी और उसे पूरा यकीन था कि हर बार की तरह बाबा जान उसको मनाने के लिए अपने फैसले से दस्तबरदार हो जाएंगे। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसका ये यकीन गलत साबित होने वाला है। ज़िंदगी में अपनी या किसी दूसरे इंसान की ज़ात पर हद से बढ़ा हुआ यकीन ही हमें बाज़ औक़ात शिकस्त से दो चार करने का सबब बनता है। उसे चचा के घर आए हुए एक हफ्ता हो गया था। चची के सर्द रवैये के बावजूद वो बचपन से यहाँ आती रही थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आजकल चची का रवैया भी बहुत मोहब्बत भरा था। शायद उनको अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसके यहाँ आने के अगले दिन बाबा जान ने उसे ये बताने के लिए फ़ोन किया था कि वो उससे शादी के माइंड मेकअप के लिए कुछ वक्त देने को तैयार है। बाबा जान की पजमुर्दा आवाज़ सुनकर अनाया को एक लम्हे के लिए उनके अकेलेपन का एहसास तो हुआ था, लेकिन उन्हें अपनी ज़िद पे कायम देखकर उसने होगा उनका चहेता ख्याल रखने के लिए कहते हुए ये एहसास झटक दिया था। यहाँ रहते हुए वो अरिशमान से शादी के लिए चाहते हुए भी खुद को तैयार नहीं कर सकती थी कि शाहनवाज शाह ने उसको अरिशमान और उसके घर वालों से मुतनफ़र करके उसकी हर कोशिश को नाकाम बना दिया था। और फिर वो सुबह के 11 बजे का वक्त था। अभी कुछ देर पहले वो बेदार हुई थी। मुंह हाथ धोकर वो अभी वॉशरूम से निकली ही थी कि बेड साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल गुनगुना उठा था। मोबाइल स्क्रीन पर नामालूम नंबर देखकर पहले तो उसने कॉल डिस्कनेक्ट करना चाही, लेकिन फिर कुछ सोचकर यस का बटन दबाकर अपने शानों तक आए बालों को एक तरफ डाल के मोबाइल कान से लगाया। अस्सलामुअलैकुम, अरिशमान अली स्पीकिंग। शाइस्ता लहजे में कहा गया सलाम कानों से टकराया। फरमाइए, क्यों ज़हमत की आपने? हैदर अंकल बहुत परेशान हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आपको शायद मालूम नहीं कि उसने हैदर शाह की बीमारी के बारे में बताना चाहा कि अनाया ने गुस्से से उसकी बात काटते हुए कहा, सुनो, ज़्यादा बनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। बाबा जान के मुलाजिम हो तो मुलाजिम ही बन के रहो। उसने नखुवत से नाक चढ़ाई और फिर याद आने पे बोली, मुझसे शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। ऐसे डरावने ख्वाब मैं देखूंगा? इतना बुरा वक्त नहीं आया मुझ पे। अरिशमान ने गुस्सा जब्त करते हुए जवाब सुने बगैर कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। उसने तो हैदर अंकल की बीमारी की इतला देने के लिए कॉल की थी, लेकिन मुकाबल के नखुवत भरे अंदाज ने उसका पारा हाई कर दिया था। और वो शाम के 4 बजे का वक्त था। आसमान पे छाए स्याह बादलों ने सूरज को ढांप के रोशनी का रास्ता रोक रखा था।
ایسا موسم اسے ہمیشہ اداس کر دیا کرتا تھا، اور آج کل تو اداس ہونے کے لیے ایک بہانہ اس کے ہاتھ تھا۔ اس وقت وہ ننگے پاؤں لان میں چہل قدمی کرتے دل ہی دل میں بابا جان سے شکووں اور شکایات کی پٹاری کھولے بیٹھی تھی۔ وہ بابا کے اتنے سخت اور بے لچک رویے پہ حیرت زدہ تھی۔ دل کا غبار آنکھوں سے ٹپکتے آنسوؤں کی صورت میں اس کے گالوں کو نم کر گیا۔ عین اسی لمحے آسمان سے گرتے چند قطروں نے جیسے رونے میں اس کا ساتھ دیا۔ اس نے گھر واپس جانے کا ارادہ کر لیا تھا اور اپنے اسی ارادے سے شاہ نواز چچا کو آگاہ کرنے کے لیے بائیں جانب واقع ان کے کمرے کی طرف کا رخ کیا۔ دروازے تک پہنچ کے اس نے دستک دینے کے لیے ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے آتی آوازوں نے ہاتھ جیسے ہوا میں ہی معلق کر دیا۔ حیدر بھائی کا آپریشن ہے آج اور ڈاکٹر کوئی خاص پر امید نہیں ہے۔ اندر سے آتی چچا کی آواز نے اس کے سر پہ بم پھوڑا۔ پھر تو ہمارا کام بہت آسان ہو جائے گا بابا جان، یہ فیصل شاہ کی چہکتی آواز تھی۔ انایا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم بھائی صاحب کی بیماری سے آگاہ تھے، ورنہ چچا جان کی آواز نے اسے حیرت زدہ کر دیا۔ وہ اور بھی کچھ کہہ رہے تھے لیکن اس کا ذہن لفظ آپریشن پہ اٹک گیا تھا۔ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے گھر کا فون کر کے ملازمہ سے اسپتال کا پتہ لیا اور تیزی سے ڈرائیو کرتی جانے کیسے اسلام آباد کے شفا انٹرنیشنل اسپتال کے پارکنگ میں آئی۔ لرزتے ہاتھوں سے گاڑی کا دروازہ کھول کے وہ اندھا دھند بھاگتے ہوئے آئی سی یو وارڈ تک پہنچی۔ لرزتے جسم اور تیز سانسوں کے ساتھ اس نے وارڈ بوائز کو اسٹریچرز باہر نکالتے اور ارشمان کے سامنے کھڑے ڈاکٹر کو مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے اندر چھپے بدترین خدشوں کی نفی کے لیے اسٹریچر کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور پھر چادر پلٹ کے دیکھا۔ اسٹریچر پہ اپنے بابا جان کے ساکت وجود کو دیکھ کر وہ ان پہ جھکی، دھاڑے مار مار کے رونے لگی تھی، یہاں تک کہ بابا پلیز آنکھیں کھولے کی گردان رونے کے درمیان کرتے ہوئے اس کا گلا جس سے بند ہو گیا، سر چکرانے لگا۔ یہ دل خراش منظر دیکھ کر اتنی دیر سے خود پہ ضبط کے پہرے بٹھائے خاموش کھڑے ارشمان نے آگے بڑھ کر اس کے اسٹریچر پہ جھکے سر کو اٹھانا چاہا، لیکن جیسے ہی اس نے اس کا سر اوپر اٹھایا وہ ایک طرف کو ڈھلک گئی۔ بابا جان کو اس دنیا سے گئے ہوئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ اس دوران چچا کی فیملی اس کے اکیلے پن کے خیال سے مستقل شاہ ولا میں شفٹ ہو گئی تھی، لیکن انایا کی صحت پر کسی کی ہمدردی سے کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ رنج و غم کی تصویر بنی، سارا دن اپنے کمرے میں مقید بیڈ پر لیٹی چھت کو گھورتی رہتی اور برستی آنکھوں سے مسلسل اپنے خوشگوار ماضی کے البم کے ورق گردانی کرتی، جس کے ہر صفحے پہ اس کے بابا جان کے محبت بھرے نقوش موجود تھے۔ اگر اسے بابا جان کی بیماری کا علم ہوتا تو وہ انہیں زندگی کے آخری لمحات میں دکھ دینے کا سوچ بھی نہ سکتی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ شاہ نواز چچا نے اس سے بابا جان کی بیماری اور آپریشن کو خفیہ کیوں رکھا۔ وہ تو ابھی تک ان کی اور فیصل کی دروازے کے باہر سنی باتوں میں الجھی ہوئی تھی، اور وہ اس گتھی میں مزید الجھی ہی رہتی اگر کل ارشمان اور اس کے ساتھ وکیل صاحب بابا جان کی پراپرٹی کی تقسیم کے کاغذات اور آپریشن سے کچھ دیر پہلے لکھا گیا ان کا خط اسے نہ دے جاتے۔ خط میں لکھے بابا جان کی بیماری کی وجہ سے اس کے مستقبل کے بارے میں خدشات، اسے ارشمان سے شادی کرنے کی نصیحت سمیت شاہ نواز چچا اور ان کی دولت پہ قابض ہونے کی کوششوں جیسے انکشافات تھے۔ شاہ نواز شاہ کی اصلیت کے بعد بھی اگر وہ ان کی محبت کے پیچھے چھپی چاپلوسی کو نہ سمجھ پاتی تو وہ احمقوں کی ملکہ تھی۔ ملکہ نہ سہی، احمق تو وہ اب بھی تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی تھی، ماں باپ کو کسی بھی طرح دکھ دینے والے پھولوں کی نہیں ہمیشہ کانٹوں کی راہ گزر کا انتخاب کرتے ہیں۔ اس نے بابا جان کے فیصلے کو رد کر کے نہ صرف ان کو زندگی کے آخری وقت میں دکھ دیا بلکہ اپنے حسن اور دولت کے زوم میں مبتلا ہو کر ارشمان علی کے خلوص کو دولت کے ترازو میں تول کر اس کے خلوص کی بھی توہین کی۔ حیدر صاحب کی پراپرٹی میں سے یہ رہا آپ کا آدھا حصہ۔ وکیل صاحب کی آواز نے اس کو سوچوں کے صحرا سے باہر نکالا۔ آدھا حصہ کیوں؟ اس نے سوالیہ انداز میں انہیں دیکھا۔ ان کے ساتھ بیٹھا ارشمان علی بھی اس کی لا علمی پہ تنزیہ مسکرا تھا۔ اسلام کے وراثت کے قانون کے مطابق کسی شخص کی ایک ہی بیٹی ہو تو اس کا آدھا حصہ بنتا ہے، چھٹا حصہ ماں کو اور چھٹا حصہ باپ کو، جبکہ باقی کا چھٹا حصہ میت کے قریب ترین مرد رشتہ دار کو چلا جائے گا، جبکہ 1/3 مال میں سے وصیت کرنے کی اجازت ہے۔
اس سے زیادہ کوئی کرنا چاہ رہا ہو تو اسے روکنے کا حکم ہے۔ وکیل صاحب نے فائل پر سے نظریں اٹھائے بغیر رسانیت سے کہا۔ پھر وصیت کس لیے کی جاتی ہے انکل؟ جب تمام رشتہ داروں کو ان کا حق دے دیا جائے تو پھر وصیت کس لیے ہوتی ہے؟ وکیل صاحب نرمی سے مسکرائے، پھر فائل بند کرتے ہوئے بولے، وصیت کا مطلب ہے کسی شخص پہ ذمہ داری ڈالنا ہے، شفقت اور ہمدردی کے ساتھ۔ اولاد وارثوں میں سے ہے اور وارثوں کے لیے خود وصیت نہیں کی جا سکتی، اس کے لیے اللہ نے وصیت کر دی ہے۔ اللہ نے وراثت کی تقسیم کا قانون بتا کے ہر انسان کو اس کا حق دلوا دیا تاکہ دولت صرف چند ہاتھوں میں نہ رہے۔ جہاں تک وصیت کی بات ہے تو وارثوں کے علاوہ 1/3 مال کی وصیت کرنے کی اجازت ہے، زیادہ کرنے سے بھی روکا گیا ہے تاکہ انسان اپنے وارثوں کو محروم نہ کر دے۔ اگر آج دیکھا جائے تو آج وراثت کے مال کی منصفانہ تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے خاندانوں میں فساد پیدا ہو رہا ہے۔ کہیں بہنوں کو حق نہیں دیا جا رہا تو کہیں بھائی سگے بھائی کا مال ہتھیانے کے لیے گندے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے۔ وراثت کا لفظ ارث سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے کسی شخص کی چیز کا دوسرے کی طرف منتقل ہونا بغیر کسی معاہدے کے۔ اگر ہر شخص کو اس کا حق دے دیا جائے تو وہ کسی دوسرے کا مال لینے کے لیے غلط راستے کا انتخاب نہ کرے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی وکیل صاحب، لیکن بعض انسان بھی خوب سے خوب تر کی تلاش میں رہتے ہیں۔ وہ اپنا حق لینے کے بعد بھی کسی دوسرے کا حق مارنے سے نہیں چوکتے۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ارشمان علی نے لب کھولے تھے۔ جو اپنے مقدر پہ قانے نہیں رہتے اور زیادہ سے زیادہ کی تلاش میں رہتے ہیں وہ اپنی دنیا بھی خراب کرتے ہیں اور عاقبت بھی۔ پختہ عمر تجربہ کار وکیل صاحب نے اپنا چشمہ اتارتے ہوئے کہا، اور پھر ان دونوں کے جانے کے بعد وہ بیڈ سے اٹھی اور اپنے کئی دنوں کے زیب تن کیے کپڑوں کی شکنوں کو ہاتھوں سے درست کرتے ہوئے ٹی وی لاؤنج میں چلی آئی تھی جہاں شاہ نواز چچا اور چچی پہلے سے موجود تھے۔ آؤ بیٹا ادھر بیٹھو، شاہ نواز شاہ نے اپنے ساتھ والے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ کالج کب جانے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ پتہ نہیں چچا، اس نے گود میں دھرے ہاتھوں پہ نظریں ٹکاتے ہوئے افسردگی سے کہا۔ بابا کی یاد میں آنسو آنکھوں سے ٹپکنے کو آج کل بے تاب رہتے تھے، اس وقت بھی یہی ہوا۔ بری بات بیٹا، روتے نہیں، انہوں نے اسے چھوٹے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا۔ آج پہلی دفعہ ان کے لہجے میں خلوص کی جھلک تھی۔ زندگی چلتے رہنے کا نام ہے، جانے والوں کے ساتھ زندگی رک نہیں جاتی، اپنے تو ہمیشہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور حیدر شاہ نے تو ہمیشہ اپنے رویے سے ثابت کیا ہے کہ وہ ایک نفیس انسان تھے۔ حیدر لالا نے جس طرح ہمارے برے رویے اور لالچی پن کو جانتے ہوئے بھی ہمیں اپنی جائیداد میں سے ہمارا حق دیا ہے، ان کے اس عمل نے ہمیں ہمارا رویہ بدلنے پہ مجبور کر دیا ہے۔ ان کے لہجے میں شرمندگی کی جھلک تھی جسے وہ چاہتے ہوئے بھی چھپا نہ سکے۔ نہ جانے ہمیں اپنوں کی تمام خوبیوں کا احساس ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد ہی کیوں ہوتا ہے۔ پتہ نہیں انسان وقت ہاتھ سے پھسلنے کے بعد ہی کیوں سمجھتا ہے، پہلے کیوں نہیں سمجھ پاتا؟ انایا نے نہایت دل گرفتگی سے سوچا۔ اوہو، ایک اہم خبر تو آپ نے سنائی ہی نہیں سے، چچی نے چچا کو ٹوکا تھا۔ رشمان علی کی والدہ نے تمہارا ہاتھ مانگا ہے، تم کہو تو۔ انہوں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑا تھا کہ کہیں پہلے کی طرح پھر اس بات پر وہ بگڑ نہ جائے۔ آپ ہاں کر دیں، کیونکہ بابا جان کی یہی خواہش تھی۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھی اور کمرے سے نکل گئی۔ اگلی صبح گھر کے قریب واقع پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے بابا جان کی باتیں اس کے ذہن میں گڑمڑ ہو رہی تھیں۔ باہر کا موسم تھا اور صبح کی ٹھنڈی میٹھی ہوا سے اس کے شانوں تک آتے بال پیچھے کی طرف اڑ رہے تھے، اور وہ بازو سینے پہ لپیٹے سوچ رہی تھی کہ بابا جان نے کتنا سچ کہا تھا کہ رشتوں کو دولت کے نہیں بلکہ خلوص کے ترازو میں تولا جاتا ہے۔ آج اگر چچا جان کا رویہ مثبت انداز میں بدلا تھا تو اس کی وجہ جائیداد میں ان کا حصہ ملنا تھی، ورنہ وہ نہ جانے دولت کے حصول کے لیے کیا کچھ کر گزرتے۔ ہم اپنے قریب سے آتی آواز پر اس نے رکتے ہوئے اپنے دائیں جانب دیکھا۔ اس ناچیز کو قبول کرنے کا شکریہ۔ ارشمان علی نے سینے پر ایک ہاتھ رکھے سر ذرا خم کر کے کہا۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح پرخلوص سی مسکراہٹ تھی۔ جواباً وہ بھی مسکرائی تھی۔ چلیں۔ صبح کی گیلی گھاس پر اس کے ساتھ واک کرتے ہوئے وہ بولا۔ کہاں؟
عنایا شاہ نے سوالیہ انداز میں ابرو اچکائے۔ ارشمان نے چمکتی آنکھوں سے اسے تکتے ہوئے زیر لب شعر پڑھا تھا۔ گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ وہ ہنستے ہوئے اس کے ساتھ اپنے گھر کے راستے کی طرف جانے لگی۔ وہ جانتی تھی اپنے مرحوم باپ کی خواہش پر عمل کر کے اس نے جو ساتھ چلتے باد بہار کی مانند شخص کا ساتھ قبول کیا تھا، وہ اس کی زندگی میں رنگوں اور گلوں سے بھرے نئے موسموں کی نوید لانے والا تھا، اور اسے یقین تھا اس کے بابا نے اس کے لیے ایک پرخلوص جیون ساتھی کا انتخاب ہی کیا ہے۔ بھلے دیر سے صحیح، لیکن وہ اپنے بابا کی رائے کی قائل ہو گئی تھی۔ اس کے بابا ہر فیصلہ بہت حکمت اور دانائی سے کرتے تھے، اور پھر ماں باپ بھلے عنایا کے ہوں یا کسی کے بھی، اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ بہترین سے بہترین فیصلہ ہی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو اولاد پر ہے کہ وہ وقت رہتے والدین کی عزت و قدر جان پاتی ہے یا نہیں۔